30 سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ، پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے. یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر. کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسیٹس بناتے ہیں، اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسیٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. سوال ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم تو جمہوریت کہتے رہے. ہم آئین کا بالادستی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، ہم تو یہی باتیں کرتے رہے. لیکن ان کا جواب میں، ہمارا ہر جمہوری قدم کے جواب میں ایک غیر جمہوری، غیر آئینی قدم اٹھایا جاتا ہے. ہم نے اگر اس سلیکٹڈ ناجائز غیر جمہوری وزیر اعظم کو نکالا تو ہم نے کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا. ہم نے جان بوجھ کے اپنا 3-4 سال جو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے، ہم نے جان بوجھ میں ہر وقت پہ ہم سوچتے رہے. ہم میٹنگز میں کتنے گھنٹوں تک ساتھ ہوتے رہے اور بار بار اس بات پہ اٹکے تھے کہ یہ تو غیر جمہوری ہو جائے گا اگر ہم دھرنا کریں گے. سر یہ غیر جمہوری ہو جائے گا، ہم بس آگے چل سکیں. ہم گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے، اس لیے وہ تو غیر جمہوری ہوگا. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے. اس کا جواب میں انہوں نے آئین توڑوایا. ہمارا جمہوری عدم اعتماد کے جواب میں جو سپیکر تھا اس وقت تھا، جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا، جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے، انہوں نے آئین کروایا. اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں، آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا. میڈیا کیا کہے گا؟ دنیا کیا کہے گا؟ وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو. ہم جو بھی یہ سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں، ہم بہت شریف ہو کے سیاست کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت ہی رہا ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ شرافت سے سیاست کیا جائے. مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑا جائے، غیر جمہوری سازشیں بنایا، سازشیں پکے. ان سازش میں اہم لوگ شامل ہو اور جمہوریت کی خاطر، سفارش کی خاطر ہم سب خاموش رہے. ہمیں پاکستان کو، عوام کو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک. یہ اگر ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہم نے تو ایک قدم اٹھایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آیا. تاریخی قدم تھا، پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا نہیں ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی چیف جسٹس اٹھا کے وزیر اعظم کو باہر پھینکا جاتا ہے، یا کہ عامر آ کے یہ کام کروا دیتا ہے. تو یہ ہم نے تاریخ تو رقم کیا. لیکن یہ جو ریاکشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو وسرل ریاکشن پاکستان میں، معاشرے میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جواب نہیں ہے. یہ جو پولرائزیشن، یہ جو تقسیم، یہ جو غیر جمہوری سازشیں ہیں نا، یہ کسی اور کے ایک فکرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب ہمارا سابق چیف آف آرمی سٹاف نے اٹھ کے کہا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتا تھا، ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، آئندہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو ایک پورا پیرلل سٹرکچر ہے جناب اسپیکر،
ایک رات آپ یہ بیان کریں گے تو دوسرا رات تو جمہوریت ہوگا، واہ واہ ہوگا، ایسے تو بھی نہیں ہوتا۔ 70 سال سے ایک پورا پیرالل سٹرکچر اس ملک میں بنتا آ رہا ہے، جن کا فائدہ ہوتا ہے تو غیر جمہوری دور میں ہوتا ہے، جب فائدہ ان کا ہوتا ہے تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے، ڈائریکٹ آمریت میں یا انڈائریکٹ آمریت میں، اور ایک پورا پیرالل سٹرکچر بن چکا ہے، ایک پورا سیاسی کلاس ہے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا اپنے وزرل ریاکشن دیکھا ہے، ان کو آپ وہ خان صاحب کے ساتھ مل کے یہ سازش کروا رہے ہیں، وہ سارے قوتیں، وہ سارے سیاستدان جن کا مستقبل صرف اور صرف آمرانہ دور میں یا سلیکٹڈ دور میں ہوگا۔ کوئی تو وجہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی آمر ہوئے ہیں ان کے اولاد اگر آج سیاست میں ہیں تو طریق انصاف میں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کسی آمریت کا کسی عامر کا بیٹا کا سیاسی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہو سکتے، وہ اپنے بل بوتے پہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں۔ ان کا اگر سیاسی مستقبل ہے تو صرف تب ہے جب آمرانہ دور ہو، اور صرف تب ہے جب سلیکٹڈ دور ہو۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، ہمارا پورا نظام میں ایسے سٹیک ہولڈرز ہے، ہمارا بیوروکریسی میں بھی ہے، ہمارا جوڈیشری میں بھی ہے، اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں بھی آج تک بیٹھے ہیں، جن کا اگر مستقبل تو وہ آمریت کے ساتھ یا سلیکٹڈ دوروں کے ساتھ، وہ صرف تب اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ واقعی ہی نیوٹرل رہے، تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہوگا، ان کا بیوروکریٹک ترقی نہیں ہوگا، ان کو وہ عہدے نہیں ملیں گے۔ اگر پاکستان جمہوریت کی طرف چلتا ہے تو ان کا سیاست ختم۔ اگر پاکستان آمریت کی طرف دکھیلا جاتا ہے، جیسے ہی ہمیں ڈیفالٹ کی طرف اور یہ سیکیورٹی رسک کی طرف دکھیلا گیا، تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا، ان کا ترقی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کی ہر قدم کے خلاف ایک ایسا آواز اٹھتا ہے، ایک ایسا گھراؤ ہوتا ہے کہ یہ سارے قوتیں اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے کہ جمہوریت نہیں چل سکتا، اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے تو سلیکٹڈ کو واپس اس کرسی پہ بٹھانا ہے تاکہ ان کا مستقبل کو تحفظ دیا جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کروایا گیا تو وہ غیر جمہوری فیصلہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کی قیادت میں سپریم کورٹ نے سرمایا تھا۔ اگر 2018 کے الیکشنز میں ہمارا جوڈیشری کا کوئی متنازع کردار تھا تو وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں جس طریقے سے ہمارا سپریم کورٹ نے آئین تروایا، یہ کہیں ہوتا ہے کہ ہم اگر پی ایم صاحب کوئی ادھر ادھر کوئی کام کرے، رولز آف پروسیجر قانون کے مطابق چیف جسٹس کے پاس کہاں پاور ہے کہ وہ ڈیم فنڈ بنا دے؟ کون سا آئین، کون سا قانون کے مطابق کہ وہ پورا ملک میں سیاسی کیمپین کرے، وہ فائنینشل کیمپین، وہ پیسہ جمع کرے؟ چیف جسٹس پاکستان بیرون ملک کے دورے پہ جائے اور پیسہ جمع ہو۔ ہم اگر غلط سیکرٹری کو کوئی کام کہہ دے، وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو، ہم تو جیل جائیں گے۔
नैब के कस्टडी में होंगे और पैसा भी नहीं ले, फिर भी। और ये लोग फिरौन की तरह बैठते हैं, अपनी मर्जी की आईन, अपनी मर्जी की किसी ने डैम बनाना है तो हम डैम बनाएंगे, किसी ने जलसे जुलूस निकालने हैं तो वो जलसे जुलूस निकालेंगे, किसी ने पंजाब हुकूमत का तख्ता हिज़्ब ऑपोजिशन को दिलवाना है तो वो आईन को अपने फैसले में तोड़ते हैं, अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, और फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान को, खासतौर पे वजीर आजम साहब को, वजीर कानून को हम कहते हैं कि इट्स टू लिटिल टू लेट कि आप ये कानून लेकर आ रहे हैं। ये कानून हमारा जुडिशरी को एम्पावर करते हैं, इसका नाम बदले जस्टिस एम्पावरमेंट लेजिस्लेशन। हमारा सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत अगर बहाल हो रहा है तो इस कानून से होगा, जहां वन मैन वन वोट, वन जो डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है, चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आईन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। ये कहते हैं आप 2 दिन में लेजिस्लेशन। सर 2 दिन में क्या लेजिस्लेशन? आपको याद है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर मंशूर से 2007 से लेके आज तक शामिल है। मैं इस फ्लोर पे, आई एम ऑन द रिकॉर्ड, वी वर ब्लैकमेल्ड बाय द जुडिशरी इनटू पासिंग द 19th अमेंडमेंट। They threatened to strike down the 18th amendment. तो ब्लैकमेल। मैंने जून में इसी फ्लोर पे तकरीर किया था कि the Chief Justice of Pakistan does not equal the Supreme Court of Pakistan. It means each and every member of the Supreme Court. हमें नहीं पता है कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो लेजिस्लेशन, ये जो कानून साजी अब आज इंशाअल्लाह ताला जिस पे काम हो रहा है, ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा कि आखिरकार 2008 से लेके इस हाउस की तौहीन हो रहा था, मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का तौहीन हो रहा था, एक वज़ीर आज़म के खिलाफ दूसरा वज़ीर आज़म के खिलाफ एक इदारा शामिल, साजिश में शामिल, और आखिरकार 2023 में पार्लियामान ने फैसला किया है कि हम इस कानून के थ्रू जवाब देंगे। एक आखिरी फिक्रा इसलिए मैं रोजा लग रहा है हमारा ऑपोजिशन साहिबान का। आखिरी फिक्र जनाब स्पीकर, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि ना मेरा ना आपका, हम सबका पाकिस्तान। और आज जिन बहरान का हम सामना कर रहे हैं, जमहूरी, आईनी, सिक्योरिटी, मुआशी, इसका हल यही है, यूनिटी इसका हल है। हम सबको मिलके इन मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। एक वजीर साहब ने कहा एक इंटरव्यू में कि या हम होंगे या वो होंगे ऑपोजिशन के बारे में, और अफसोस के साथ कि हमारा पोलराइजेशन, हमारा पार्टिसनशिप इस हद तक पहुंच चुका है। इसलिए आखिरकार जब ये लड़ाई खत्म है तो हमें फिर सब आपस में बैठ और उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद है, जिनका माजी इतना खास है और जिसका मुस्तकबिल पे हमारा शक है।